محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائیوں، صحابہ میں ایک بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی صحابہ کے ہی تعلق سے۔ فرمایا تھا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا۔ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنے لیے دین کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ زندہ آدمی ہر وقت فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اور دین کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے چنا۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل بالکل پاک تھے اور علم ان کا گہرا تھا اور تکلف ان میں کالعدم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم صحابہ کی پاکیزہ زندگیوں کو سامنے رکھنا۔ صحابہ کی جماعت اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا آسمانی دنیا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ گویا کہ یوں کہا جائے کہ جنت کی طرف دوڑ لگی ساری امت کی، تو اس دوڑ میں صحابہ کی جماعت سب سے آگے نکل گئی، اور صحابہ میں 1.25 لاکھ تقریباً کچھ صحابہ ان کی دوڑ لگی جنت کی طرف، تو سب سے آگے جو لوگ نکلے وہ اصحاب بدر، وہ سب سے آگے چلے گئے 313۔ ان 313 کی بھی دوڑ لگی تو ان 313 میں عشرہ مبشرہ سب سے آگے چلے گئے، ان کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ اچھا، ان 10 کا بھی مقابلہ ہوا تو ان 10 میں سے 4 سب سے آگے چلے گئے جن کو خلفاء راشدین کہا گیا، یہ سب سے آگے کے لوگ۔ ان 4 کا بھی مقابلہ ہوا تو 2 سب سے آگے چلے گئے جن کو اللہ کے رسول کا وزیر کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا کہ آسمان پر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر، یہ 2 سب سے آگے چلے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور مسجد میں صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا کہ بھائی مجھے دیکھو، تو سارے متوجہ ہوئے اللہ کے رسول کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تینوں اسی طرح جنت میں ساتھ میں داخل ہوں۔ تو یہ 2 سب سے آگے چلے گئے۔ اچھا، ان 2 میں بھی کمپٹیشن ہوا تو ان 2 میں سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، جو اس پوری کائنات کی انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے عظیم مقام کے مالک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے دین کے کام لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا۔ دیکھو یہ بات حدیث میں ملتی ہے کہ آدمی کی قبر کہاں بنتی ہے؟ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے مٹی اٹھائی تھی نا، تو وہیں آدمی کی قبر بنتی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ بات پکی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے، ان کی قبر کہاں بنی بھائی؟ اللہ کے رسول کے بالکل بازو میں۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے کے لیے اللہ پاک نے جہاں سے مٹی کو انتخاب فرمایا، مٹی کو اٹھوایا تھا، اس کے بالکل بازو سے اللہ پاک نے جس شخصیت کے بنانے کے لیے اللہ پاک نے مٹی کا انتخاب فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے بالکل پڑوس میں ان کی قبر بنی۔ تو کتنے عظیم مقام والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ پر نبوت کا ظہور ہوا۔ وہ تو نبی تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی ہمارے نبی کو بنا دیا تھا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، کہ حضرت آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے 40 سال کی عمر تھی اور غار حرا کا مقام تھا، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اللہ پاک مجھے اپنا نبی بنا چکا تھا۔ تو 40 سال میں نبوت کا ظہور ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے بندوں کو دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے تاجر آدمی تھے اور تجارت کی غرض سے علاقوں میں ان کے اپنے اسفار ہوا کرتے تھے، تو ملک شام کے لیے ان کا سفر ہوا تھا اللہ کے رسول کی نبوت کے ظہور سے پہلے، اور اس سفر میں انہوں نے نہ کچھ خواب دیکھا تھا عجیب و غریب، اور صبح صبح لوگوں سے کہا کہ بھائی تجارت تو چھوڑو، پہلے کوئی بڑا عالم مجھے بتاؤ جس سے میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکوں۔ تو کوئی بڑا پچھلی کتابوں کا عالم اس علاقے میں تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کے بتانے میں اس عالم کے علاوہ کوئی تیسرا وہاں پر موجود نہیں تھا، اپنا خواب بتایا۔ تو عالم نے سنا تو سن کر کہا کہ آپ کا خواب تو بڑا مبارک ہے اور سچا خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے علاقے میں ایک نبی کا وجود ہوگا، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ اس نے تعبیر بتا دی، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو کسی نے کہا کہ اپنے دوست کی بھی تو خبر لو کہ تمہارا دوست تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ میں یہ کیا بات ہے جو میرے کان تک پڑ رہی ہے کہ آپ نبی ہونے کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ پاک نے مجھے اپنا نبی بنایا اور سارے انسانوں کی طرف اللہ پاک نے مجھے مبعوث فرمایا، میں سارے انسانوں کو دعوت دیتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے کی اور اس کو قبول کرنے کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بات کہہ رہے ہو، کچھ دلیل ہے اس پر؟ کچھ دلیل بھی تو مل جائے مجھے۔ تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ابو بکر تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام کے راستے میں دیکھا تھا، جس کی تعبیر تو جو اس عالم نے بتائی تھی، یہی میری بات کی دلیل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنکھ سے آنسو بہہ پڑے اور وہیں کھڑے کھڑے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلے آدمی ہیں مردوں میں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ قبول کیا، اور ان کا کلمہ پڑھنا تھا تو مکہ کے دو پہاڑوں کے بیچ میں اللہ کے رسول سے زیادہ اس دن خوش کوئی بندہ نہیں تھا کہ آج ان کے ساتھی ابو بکر نے آج کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ نے کیسا اٹھایا، اللہ نے کیسے بڑے کام لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے لے کر اللہ کے رسول کے وصال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہر جگہ کے ساتھی ہیں، ہر جگہ کے ساتھی ہیں۔ بلکہ ایک عجیب بات کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا کوئی سفر ایسا نہیں ملتا جس میں آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پوری زندگی کا کوئی سفر نہیں۔ ایک سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر کیا۔ حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے جو حج کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر تم حج پر جاؤ گے اور امت کی ایک بڑی جماعت کو لے کر جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول کے حکم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سفر اللہ کے رسول کے بغیر کیا، وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم پر، ورنہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے نبی کی زندگی کا کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے ساتھ شریک نہ رہے ہوں۔ ہر موقع کے ساتھی ہیں، ہر موقع کے ساتھی ہیں، اور کتنا کام کیا اللہ کے دین کا، کتنی قربانیاں دی اللہ کے دین کے نام پر، اور کتنا لوٹایا اللہ کے دین کے نام پر اپنے آپ کو، اور کیسی کیسی نیکیاں کما گئے، کیسے کیسے خیر کے کام کر گئے۔ ہمیں بھی پیارے بھائیوں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کے خوبصورت اعمال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ نیکیاں کرنے والے کیسے نیکیاں کر جاتے ہیں، کمائیاں کرنے والے نیک کمائیاں کیسے نیک کمائیاں کر جاتے ہیں۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بدبخت ان کو رات بھر کوڑے لگواتا اور دن میں مکے کی ریت پہ گھسیٹا کرتا تھا تاکہ ان کو تکلیف ہو اور تکلیف کی وجہ سے اپنے اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال کے بھی کیا کہنے، ان کی زبان پر ایک جملہ ہوتا تھا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی تکلیف کے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک غلام تھا، اس کا نام تھا نستورہ۔
وہ غلام اکیلا 10 غلاموں کے برابر شمار ہوتا تھا، بڑا مضبوط تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو اکثر دعوت دیتے، بھائی کلمہ پڑھ لے، کیوں زندگی ضائع کرتا ہے، تیری قیمت لگ جائے گی، مقام لگ جائے گا، آخرت بن جائے گی۔ لیکن وہ کہتا میرا مذہب اپنی جگہ، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی غلامی تو کروں گا لیکن آپ کا مذہب نہیں قبول کرتا، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، یار یہ بندہ کیسا ہے، کلمہ ہی قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ حضرت بلال کی جو پکار ان کے کان میں پڑا کرتے تھی، اور ان کی بے قراریاں ان کے کان میں آیا کرتی تھی کہ یہ احد احد کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگ رات بھر مار رہے ہیں، دن میں مکے کی تپتی ریت پر گھسیٹ رہے ہیں۔ تو ایک دن سوچا چلو ایک کام کرتا ہوں، آج بڑا سودا کر جاتا ہوں۔ اور سودا کیا کروں کہ حضرت بلال کو آج خرید کر میں آزاد کروں گا۔ وہ امیہ بن خلف کے پاس گئے، حضرت بلال خوبصورت نہیں تھے اور ان کا غلام نصورہ بہت خوبصورت تھا۔ امیہ بن خلف سے جا کر کہا کہ امیہ تو اپنے غلام بلال کو میرے ہاتھ میں بیچ دے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ ابو بکر یہ سودا تجھے بہت مہنگا پڑ جائے گا، اور آپ تو ریشم کے کپڑوں کے تاجر آدمی، آپ کو یہ غلام کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تو وہ چھوڑ، مجھے یہ غلام کا میرے ساتھ سودا کر لے۔ کہا ٹھیک ہے بیچوں گا۔ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے، وہ تھوڑا سا نخر نخر کرتا رہا تاکہ قیمت زیادہ لگے۔ خیر جب اسے لگا کہ اب تو قیمت ڈھیر میں لے گی تو اس نے کہا کہ اتنی چاندی لوں گا اور اتنے پیسے لوں گا، اور ساتھ ساتھ وہ تمہارا غلام نصورہ ہے نا، وہ غلام بھی مجھے اس کے بدلے میں چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا بھائی ٹھیک ہے، سودا ڈن ہے، سودا منظور ہے، میں وہ غلام بھی دیتا ہوں اور ڈھیر سارے پیسے اور چاندی بھی تجھے دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے کہا دیکھ تو سودا تو کینسل نہیں کر دے گا، کیونکہ یہ تو گھاٹے کا سودا بظاہر میرے اعتبار سے ہے کہ اتنا مضبوط غلام بھی دے رہا ہے اور پیسے بھی دے رہا ہے اور چاندی بھی دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سودا میں جانتا ہوں کہ کتنی بڑی تجارت ہے اور کتنا بڑا خیر کا کام ہے۔ خرید لیا، خرید کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، اور پھر حضرت بلال یہ ہمارے نبی کے سفر اور حضر کے مؤذن بنے۔ آج پوری دنیا میں اذان بلالی گونجتی ہے، کس کے کھاتے میں جائے گا یہ نیکی؟ کس کے کھاتے میں آئی؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں آئی، جو جکارتا کے جزیروں سے صبح صبح فجر کی اذان شروع ہوتی ہے اور دن بھر ہوتے 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 آخر میں جا کر آخر میں فیجی آئی لینڈ تک وہ اذان چلتی ہے۔ 7 بر اعظم میں آج اذان کے کلمے گونج رہے ہیں، اذان بلالی گونج رہی ہے۔ یہ نیکی کس کے کھاتے میں جاری؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جاری۔ کیسا نیک کام کر گئے، کیسی نیکی کی کمائی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی میں بڑی خوبیاں تھیں، زندگی میں بڑی صفات تھیں، زندگی میں امت کا بڑا درد تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو سمجھا، اپنی ذمہ داری کو سمجھا۔ جس دن کلمہ پڑھا 2 دن میں تقریباً 9 لوگوں کو اسلام میں لے کر داخل ہو گئے، 9 لوگوں کو کلمہ پڑھا گئے، اور 10 عشرہ مبشرہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان 10 میں سے 6 وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ اندازہ لگائیے بندہ کتنی نیکیاں کما گیا۔ اچھا 7 میں تو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 8 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے کہ ٹھیک ہے حضرت عمر نے ان کی دعوت پہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اللہ کی قسم حضرت عمر کی ہدایت کا ذریعہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ قربانی کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی مکہ میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت اب ہماری تعداد تو زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں اب کھلم کھلا اللہ کے دین کی بات کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر ہم بہت تھوڑے ہیں۔ کہا نہیں حضرت آپ اجازت دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلو اجازت ہے۔ اب پہنچے بھائی اور بیت اللہ پہنچے، وہ سارے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے جگہ جگہ پر، اور کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علل اعلان اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ آپ کی دعوت کو کیا اثر ہوا کہ سارا مجمع بھڑک اٹھا اور ایک دم مارنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، چہرہ سوج گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، پہچان میں نہیں آتے تھے۔ پورے مکے کی فضا بڑی سخت ہو گئی اور بڑا عجیب ماحول بن گیا۔ اللہ کے رسول بھی جیسے صحابہ کے ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف چلے گئے۔ مکہ کے حالات بڑے سنگین ہو گئے۔ ان کے خاندان والوں نے آ کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر شہید ہو گئے تو ہم بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ معاملہ تو یہ ہو گیا،
اب بے ہوش تھے اور لوگ اٹھا کر گھر پر لے کر آئے، سارا خاندان جمع ہے، رات میں کافی دیر کے بعد ہوش آیا، جو ہی آنکھ کھلی ہے ہم تو بس عشق رسول کے دعوے کر کے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے ایسا عشق کرنا عطا فرمائے جیسے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا۔ کیا عشق تھا صحابہ کا، کیا محبت تھی صحابہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی آنکھ کھلی ہے، جو ہی ہوش میں آئے ہیں، آنکھ کھلتے ہی پہلا سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ عشق کا کمال ہے کہ موت کے منہ سے باہر آئے تو پہلا سوال کیا میرے نبی کیسے ہیں۔ آج امت تو کاروبار میں نبی کو بھلا گئی، شادیوں میں نبی کو بھلا گئے، اپنی گھر کی زندگی میں نبی کو بھلا گئے، بلکہ معاف کرنا کہ ہر جگہ سے امت نے اپنے نبی کے دین اور آپ کی سنتوں کو نکل دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کہ موت کے منہ سے باہر آ رہے ہیں اور پہلا سوال کہ مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ خاندان والے ناراض ہو گئے، یا جن کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آئی، ہوش میں آنے کے بعد ان کا ہی نام لیتے ہیں، ناراض ہو کے چلے گئے۔ ان کی امی سے کہا کہ کچھ کھلا پلا دینا، ماں نے کھلانا چاہا تو کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں کیسے بتاؤں وہ کیسے ہیں؟ کہا تم ایک کام کرو، وہ فلاں جگہ نا میں جمیل رہتی ہیں، ان کو بلا لاؤ، وہ بتائیں گی حضرت کیسے ہیں۔ ان کو بلایا، انہوں نے آ کر کہا جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، حضرت ارقم کے گھر پر ہیں۔ کہا یار میں جب دیکھوں گا تو مجھے چین آئے گا۔ رات میں کافی دیر کے بعد سہارا لے کر حضرت ارقم کے گھر پہنچے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، دروازہ کھولا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ کا حال دیکھ کر سارے مسلمان زار و قطار رونے لگ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی سے لپٹ گئے اور لپٹ کر بڑا عجیب عشق بھرا جملہ کہا کہ حضرت آپ ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ ماں ساتھ تھی، ایسے موقع پر بھی ایک دائی کے دین کا درد کتنا عجیب تھا۔ کہا کہ حضرت یہ میری امی ہیں، آپ میری امی کو دعوت بھی دے دیجئے اور اس کی ہدایت کی دعا بھی کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعوت دی اور دعا بھی فرمائی، اللہ نے فوراً دل کی دنیا کو بدلا۔ وہ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا۔ اچھا پھر اسی موقع پر ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے کہا کہ میرے اللہ، دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے۔ اور اللہ میری چاہت ہے کہ آپ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ یہ دعا نے عرش ہلایا۔ پھر وہ لمبا چوڑا واقعہ کہ حضرت عمر قتل کرنے نکلے، اور پھر یہ کہ وہ سارا لمبا چوڑا واقعہ ہوا، قرآن کی آیتوں کو سنا، دل کی دنیا بدلی۔ آ کر حضرت عمر نے بھی کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر کا کلمہ پڑھنا تھا، صحابہ کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی، انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز بیت اللہ تک پہنچی۔ ہمارے نبی بھی آج بڑے خوش تھے۔ وہ دن تو کل والا دن بڑے دکھ درد میں گزرا، بڑی تکلیف کے ساتھ گزرا۔ آج مان بات دوسرا دن ہے کہ آج خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول بڑے خوش ہیں۔ آسمانی دنیا سے جبرائیل آ گئے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کو عمر کے اسلام پر خوشی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، آج تو آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں۔ یہ حضرت عمر کا اسلام بھی یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اللہ نے کتنا اس بندے سے اپنے دین کا کام لیا، کیسے خیر کا دل اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مجلس سے اللہ کے رسول نے پوچھا آج جنازے کو کاندھا کس نے دیا؟ سارے صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت میں نے دیا، صبح فجر کے بعد۔ کہا حضرت میں نے دیا۔ کہ بھئی آج صدقہ کس نے کیا؟ سب خاموش۔ کہ حضرت میں نے کیا۔ اور فرمایا کہ آج فلاں نیک کام کس نے کیا؟ سب خاموش۔ ابو بکر کہتے ہیں حضرت یہ کام میں نے کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں یہ سارے کام کر لے وہ جنتی آدمی۔ تو کیسا خیر کا دل اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن اللہ کے دین کے نام پر اتنا لٹایا کہ سب کچھ اللہ کے دین کے نام پہ خپا دیا، سب کچھ اللہ کے دین کے نام پہ لٹا دیا۔ تبوک کے موقع پر تو سارے ہی لگا دیا تھا، تبوک کے موقع پر تو سارے ہی لٹا دیا تھا۔ اچھا کتنے بڑے عاشق تھے آپ اندازہ لگائیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کی پیدائش کا بھی مہینہ، یہ ہمارے نبی کے وصال کا بھی مہینہ، یہ ہمارے نبی کی ہجرت کا بھی مہینہ۔ ایک ربیع الاول کو اللہ کے رسول غار ثور سے نکلے اور
کون ہے؟ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے رسول ان کے گھر گئے تھے ہجرت سے پہلے، اور جا کر کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہونے والا ہے۔ تو کہا حضرت ساتھ میں کون؟ میں بھی چلوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ کہ اللہ کے رسول میں نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ہجرت کا حکم ہونا ہے، لہٰذا 2 اونٹنیاں میں نے 4 مہینے سے تیار کی ہیں، 1 اونٹنی میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ قصوہ اونٹ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بھائی آج سودا کرو، آج سودا کرو، وہ اونٹنی میری اپنی ذاتی ملکیت کی ہوگی، میرے اپنے پیسے سے اونٹنی ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جس میں خوش ہیں ابو بکر بھی اس میں خوش ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولت۔ تو یوں سفر شروع ہوا، اور ہجرت کے موقع پر جب غار ثور پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیے، میں اندر جاتا ہوں، پہلے صاف صفائی کر کے آتا ہوں، اس کے بعد آپ بھی اندر آئیے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ اندر گیا اور جا کر اس کو صاف کیا، سر پہ امامہ بھی بندھا ہوا تھا، کرتا بھی تھا، اور بہت سارے سوراخ غار ثور کے اندر تھے۔ وہ امامے کا کپڑا پھاڑ کے وہ سوراخ بھرتے چلے گئے، وہ ختم ہوا تو بدن کا کرتا پھاڑا اور پھاڑ کر سوراخ بھرتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ حضرت اب آپ اندر آ جائیے۔ اللہ کے رسول اندر گئے تو دیکھا کہ پگڑی بھی غائب ہے اور بدن کا کپڑا بھی غائب ہے۔ کہ ابو بکر یہ کیا کیا؟ کہ حضرت بہت سارے سوراخ تھے، ان کو بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے بدن کا کپڑا پھاڑ کے میں نے ادھر لگا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا عاشق ہے، اسی ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت کبھی خیال آتا ہے کوئی آگے سے تو نہیں آ رہا ہے، میں آگے چلا جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا تو پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہوتا ہوں کبھی بائیں ہوتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آئے تو پہلے ابو بکر تک پہنچے، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ساری تکلیف ابو بکر جھیلنے کو تیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کے سفر کے ساتھی بھی بنے اور ثانی اثنین کا ٹائٹل بھی پایا۔ اور اس موقع پر جب کفار نے پیچھا کیا اور بالکل قریب پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی بے قراری تھی، کہنے لگے حضرت اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیا نا تو ہم کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو، ان کا تیسرا اللہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی سیہدین، ان قریب میرا اللہ مجھے راہ دکھائے گا، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ کون کون تو ہیں؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پورا ہجرت کا سفر بھی ساتھ میں ہوا، کیسی قربانیاں زندگی میں دی، کیسا قربانیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ تبوک کا موقع آیا اور لمبا سفر تھا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا بھائی چندہ جمع کرو، تو ہر صحابی اپنی طاقت سے زیادہ لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو ساری زندگی یوں کہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے کہ کوئی موقع پر ان سے میں قربانی میں آگے بڑھ جاؤں، ان سے میں قربانی میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہر موقع پر آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے۔ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غریب ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، انہوں نے سوچا کہ آج تو 1 نمبر تو اب نہیں آنا ہے، آج میں ڈھیر لاؤں گا، ابو بکر تھوڑا لے کر آئیں گے، لہٰذا آج تو جیت تو خطاب کے بیٹے کی ہونی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر گئے اور جا کر جو کچھ پراپرٹی تھی اس کا 50% کر کے لا کے اللہ کے رسول کے در پر رکھ دیا، وہ ڈھیر سارا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، گھر میں جو کچھ تھا نا وہ سارا جمع کر کے جو کچھ تھا سب لا کے اللہ کے رسول کے در پر رکھا، وہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول یہ سوال کرتے کہ عمر کتنا لائے، ابو بکر کتنا لائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر کا زیادہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کو انداز تھا کہ قربانی میں کون آگے ہے،
قربانی میں کون آگے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سوال بدلا، اور سوال بدل کے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر ما ترکت لأہلک، تو نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑا یوں خوش کھڑے تھے، جو ہی سوال سنا تو سمجھ گئے کہ اب تو گاڑی تو پیچھے ہی جانی ہے۔ وہ کہا جی حضرت میں آدھا لے کر آیا اور آدھا چھوڑ کر آیا۔ بعضوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما ترکت لأہلک، تو نے اپنے پیچھے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا؟ ان کا جملہ تھا ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا، باقی جو کچھ تھا سب ادھر لے کر آ کے، سب ادھر لے کر آ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہا کہ ابو بکر تم سے کوئی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بدن کا کپڑا بھی لگایا تھا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، کانٹوں سے اس کو سی لیا تھا، آسمانی دنیا سے جبرائیل آ گئے اور آ کر پوچھا کہ حضرت آپ کے دوست ابو بکر نے ٹاٹ کیوں پہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج ابو بکر نے اللہ اس کے رسول کے نام پہ اپنا سب کچھ لگایا ہے، یہاں تک کہ ٹاٹ پہننے کی نوبت آ گئی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ابو بکر کو سلام پیش فرماتے ہیں، سلام پیش فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر اس حالت میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی شان کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس حالت میں بھی اللہ اس کے رسول سے راضی ہو؟ ان کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہا کہ میں تو اپنے رب سے راضی، میں تو اپنے رب سے راضی، میں تو اپنے رب سے راضی۔ میرے پیارے بھائیوں، ساری زندگی اللہ کے دین کے نام پہ قربانی دی۔ آج پوری دنیا میں امت جتنی نیکیاں کرے، یہ ساری نیکیاں ہوتے ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاتے میں بھی جاتی ہیں۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، خیر والے بن کے، عمل والے بن کے، اخلاق والے بن کے، دین کا درد اندر میں پیدا کر کے اللہ کے دین کے نام پہ قربانیاں دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے بھی اپنے دین کے کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، دین کو سیکھنا بھی ہے، سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے۔ اس کے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ علماء سے جڑنا ہے، علماء کی رہبری میں زندگی گزارنا ہے۔ جاہل تو ہر آدمی پیدا ہوتا ہے، لیکن جاہل بن کے مر جانا یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہم علماء سے جڑ کے دین سیکھیں اور دین سیکھ کے اس پر عمل کریں۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ ان جذبوں کے ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے کہ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں سے مراد اللہ والے ہیں، ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اور ایک تیسرا بڑا خوبصورت سا کام ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہم نبی کے درد غم کے ساتھ دنیا میں پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔